اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 18 مئی 2023۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کتب بینی از مکرم مرزا نصیر احمد، چٹھی مسیح، استاد جامعہ احمدیہ UK۔ میرے پاس کمیونزم کے متعلق ہر قسم کی کتابیں موجود ہیں، سوشلزم کے متعلق ہر قسم کی کتابیں موجود ہیں، احمدیت کے مخالفین کا لٹریچر موجود ہے۔ میں نے بعض دفعہ ایک رات میں 400 صفحات کی کتاب ختم کی ہے اور اب تک 20,000 کے قریب کتابیں پڑھ چکا ہوں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے 1886 میں ایک عظیم الشان موعود بیٹے کی خبر عطا فرمائی تو اس کی دیگر صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، جس کی ایک یہ توجیہ بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہری حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علوم اس کو ایک بحر ذخار کی مانند عطا کیے جائیں گے، اور الہامی ذرائع سے حاصل ہونے والے علوم کا بھی وہ ایک بحر ناپیدا کنار ہوگا۔ جہاں تک ظاہری حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علوم کا تعلق ہے، اس کی ایک شاخ مطالعہ کتب پر بھی مبنی ہے، اور موضوع زیر گفتگو میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی ان کیفیات کا مطالعہ مقصود ہے جن کا تعلق حضور رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالعہ کتب سے ہے۔ مگر یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مطالعہ کی عمر میں داخل بھی نہ ہوئے تھے کہ مختلف عوارض نے آپ کو گھیر لیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اساتذہ سے کہہ دیا تھا کہ اس کی پڑھائی اس کی مرضی پر ہوگی، یہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھے، اور اگر نہ پڑھے تو اس پر زور نہ دیا جائے، کیونکہ اس کی صحت اس قابل نہیں کہ یہ پڑھائی کا بوجھ برداشت کر سکے۔ الموعود صفحہ نمبر 566۔ پس جس مقدس شخصیت کے مطالعہ کتب کی کیفیات کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اس کی صحت ہرگز کسی قسم کے مطالعہ یا پڑھائی کی متحمل نہیں تھی۔ بہیں ہمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ اس موعود بیٹے کا خود معلم حقیقی ہوگا اور وہی اس کو تمام علوم سکھائے گا۔ اسی لیے پیشگوئی کے الفاظ یہی رکھے گئے تھے کہ وہ ظاہری و باطنی علوم سے پر کیا جائے گا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ خود آپ کا معلم بنا تو اس نے آپ کی اس نہج پر تعلیم فرمائی کہ بڑے بڑے صاحب علم جنہیں اپنے اپنے علم و فن میں کمال حاصل تھا، وہ اپنے آپ کو ان علوم میں یکتائی کے مقام پر خیال کرتے تھے۔ جب آپ کے سامنے آتے تھے تو اپنے آپ کو حضور رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل پر محض طفل مکتب سمجھنے لگ جاتے تھے۔ مثلا علم نفسیات میں حضور کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی اور فوق العادت قسم کا علم عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، میں خدا تعالیٰ کے فضل سے علم النفس کا بہت ماہر ہوں۔ یوں تو میں پرائمری پاس بھی نہیں، مگر علم النفس کے ماہر لوگ بھی گفتگو میں مجھ سے خدا تعالیٰ کے فضل سے دبتے ہیں، اور وہ سینکڑوں کتابیں پڑھ لینے کے بعد بھی میرے علم النفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 345۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے میں پرائمری فیل ہوں، مگر چونکہ گھر کا مدرسہ تھا اس لیے اوپر کی کلاسوں میں مجھے ترقی دے دی جاتی تھی، پھر مڈل میں فیل ہوا، مگر گھر کا مدرسہ ہونے کی وجہ سے پھر مجھے ترقی دے دی گئی۔ آخر میٹرک کے امتحان کا وقت آیا تو میری ساری پڑھائی کی حقیقت کھل گئی اور میں صرف عربی اور اردو میں پاس ہوا، اور اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دی، گویا میری تعلیم کچھ بھی نہیں۔
مگر آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے میرے سامنے قرآن کریم کے خلاف کوئی اعتراض کیا ہو اور پھر اسے شرمندگی نہ ہوئی ہو، بلکہ اسے ضرور شرمندہ ہونا پڑا ہے۔ اور اب بھی میرا دعویٰ ہے کہ خواہ کوئی کتنا بڑا عالم ہو، وہ اگر قرآن کریم کے خلاف میرے سامنے کوئی اعتراض کرے گا تو اسے ضرور شکست کھانی پڑے گی اور وہ شرمندہ اور لاجواب ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ میں یورپ بھی گیا ہوں، میں مصر بھی گیا ہوں، میں شام میں بھی گیا ہوں، اور میں ہندوستان میں بھی مختلف علوم کے ماہرین سے ملتا رہتا ہوں، مگر ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے علمی اور مذہبی میدان میں خدا تعالیٰ کے فضل سے فتح نہ پائی ہو، بلکہ جب بھی انہوں نے مجھ سے کوئی گفتگو کی ہے، انہیں ہمیشہ میری فوقیت اور میرے دلائل کی مضبوطی کو تسلیم کرنا پڑا ہے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 357۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ پیشگوئی کی روح سے آپ کا معلم حقیقی خود خدا تعالیٰ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم ظاہری اور باطنی سے پر کرنے کے لیے باطنی ذریعہ آپ کو غیر معمولی معجزانہ قسم کی ذہانت کی صورت میں عطا فرمایا تھا، جیسا کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا کہ الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور خارجی ذرائع آپ کو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم الشان مقدس اساتذہ اور کتب کے ایک عظیم ذخیرہ کی صورت میں عطا فرمائے تھے، جس میں مختلف موضوعات مثلا حدیث، تفسیر، صرف و نحو، معانی، بیان، ادب، لغت، تاریخ، اصول فقہ، علم کلام، منطق، فلسفہ اخلاق و تصوف، طب، مذاہب وغیرہ بے شمار علوم پر ہزارہ کتب آپ کے لیے مہیا تھیں، جن میں سے کچھ کتب کے نام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف البلاغ یا فریاد درد میں درج بھی فرمائے ہیں۔ ان تمام کتب کا مطالعہ نیز ان کے علاوہ خود حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیشہ مختلف کتب خریدتے رہتے تھے، اور یوں مذکورہ ذخیرہ کتب یا لائبریری جو دن بدن غیر معمولی وسعت پکڑتی جا رہی تھی، ان ہزاروں کتب کا مطالعہ آپ نے کیسے کیا ہوگا؟ اس کے لیے خود حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے الفاظ میں اس مطالعہ کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ذخیرہ کتب کے بارے میں حضور کا طرز عمل پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، ہمیں تو خلیفہ اول نے اس طرح علم کی چاٹ لگائی کہ ایک کتاب کے 4-5 نسخے منگوا لینا اور فرمانا، میاں یہ کتاب بڑی اچھی ہے، ضرور لو اور مطالعہ کرو۔ چنانچہ اسی ابتدائی زمانہ میں 30-40 اچھی کتابیں میرے پاس جمع ہو گئی تھیں۔ ان میں سے بعض تو حضرت خلیفہ اول نے مجھے تحفہ کے طور پر دی تھیں، اور بعض میں نے خود خریدی تھیں۔ اس طرح میرا علم بڑھتا چلا جاتا تھا۔ مجھے خوب یاد ہے حضرت خلیفہ اول فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی ہر چیز مولوی خرید لے گا، مگر کتاب خریدنے کے لیے وہ کبھی تیار نہیں ہوگا۔ میں 25 سال کی عمر میں خلیفہ ہوا تھا۔ میرے بچے اب 27 سال کے ہیں، لیکن 27 سال کی عمر میں ان کے پاس اتنی کتابیں نہیں جتنی کتابیں 20 سال کی عمر میں میرے پاس موجود تھی۔ ایک لائبریری مرکزی ہوتی ہے، مگر ایک لائبریری وہ ہے جو ہر شخص کے گھر میں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 25-30 کتابیں ایسی ہیں جو ہر مولوی کے پاس ہونی چاہیے، بلکہ اب موجودہ علوم کے لحاظ سے 100 کتابیں ایسی ہیں کہ چاہے انسان فاقہ کرے، ننگا رہے، وہ کتابیں اس کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ خطبات شورا جلد 7 صفحہ نمبر 475 اور 476۔ پس لائبریریوں کی اہمیت پر بھی حضور رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت زور دیا اور لائبریریوں کے اصول بھی واضح فرمائے۔ ایک موقع پر آپ نے قادیان میں موجود لائبریریوں کی ضخامت بھی بیان فرمائی۔
چنانچہ مجلس شورا 1952 کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ میری 6000 کتاب قادیان سے آ چکی ہے، اور حضرت خلیفہ اول کی 4500 کتاب آئی ہے، اور حضرت خلیفہ اول کا اندازہ یہ تھا کہ آپ کے پاس 20 سے 30 ہزار کتاب موجود ہے۔ بہرحال 6000 میری کتابیں اور 4500 وہ گویا 11000 کتابیں ہو گئیں۔ لائبریری کی اصل غرض بہت وسیع ہے۔ ہماری جماعت کو چونکہ علمی چیزوں سے شغف کم ہے، اس لیے وہ سمجھتے نہیں کہ لائبریرین کا کام کیا ہوا کرتا ہے۔ میں دوستوں کو بتاتا ہوں کہ ایک کارآمد لائبریرین کے کیا فرائض ہونے چاہیے۔ اس کے بعد حضور نے لائبریرین کے جو اوصاف بیان فرمائے وہ خلاصتاً حضور کے الفاظ میں اس طرح تھے کہ لائبریری میں ہر فن کے جاننے والے آدمی ہونے چاہیے۔ ان کا کام یہ ہو کہ وہ کتابیں پڑھتے رہیں اور ان کے خلاصے نکالتے رہیں، اور ان خلاصوں کو ایک جگہ نتھی کرتے چلے جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب لوگوں کو ان کتابوں کے حوالوں کی ضرورت ہوگی، وہ خلاصہ سے فوراً ضروری باتیں اخذ کر لیں گے۔ پھر فرمایا کہ لائبریرین کے عہدہ پر ایسے آدمی ہونے چاہیے جو صرف و نحو کا علم رکھتے ہوں، تاریخ جانتے ہوں، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تفسیر قرآن اور اصول تفسیر سے تعلق رکھنے والے تمام علوم سے آگاہ ہو، اور جب مصنفین کو حوالہ جات کی ضرورت ہو تو وہ کتابیں نکال کر ان کے سامنے رکھتے چلے جائیں۔ جیسے لڑنے کے لیے سپاہی جاتا ہے تو اسے تم وردی سلا کر دیتے ہو، اسے گولہ بارود خود تیار کر کے دیتے ہو، گویا لائبریری ایک آرڈیننس ڈپو یا سپلائی ڈپو ہے جو مبلغین اور علماء سلسلہ کی مدد کے لیے ضروری ہے۔ خطبات شورا صفحہ نمبر 472 تا 475۔ جہاں تک حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالعہ کی کیفیت کا تعلق ہے، یہ بھی حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ مطالعہ میں وسعت پیدا کرنے کے سلسلہ میں حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کیوں ہمارے علماء اپنی ذہنی وسعت کے لیے کوشش نہیں کرتے، اور کتابیں تو الگ رہیں، میں تو جادو کی کتاب ہاتھ آ جائے اسے بھی نہیں چھوڑتا، ہتھ کنڈوں کی کتاب مل جائے اسے بھی پڑھ جاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر علم والے سے بات کر لیتا ہوں۔ اگر اور لوگ بھی اسی رنگ میں کوشش کریں تو وہ بھی اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں۔ خطبات شورا جلد 3 صفحہ نمبر 478۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی مشق ہے کہ میں کتاب کو پڑھتے ہی صحیح اور غلط بات کا فوراً پتہ لگا لیتا ہوں، اور اس طرح تھوڑے سے وقت میں کتاب کا بہت بڑا حصہ پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت خلیفہ اول کو بھی ایسی ہی مشق تھی۔ ہم آپ کو بچپن میں پڑھتے دیکھتے تو حیران ہوا کرتے تھے۔ آپ کا طریق یہ تھا کہ کتاب اٹھائی، اس کے ایک صفحہ پر جستہ نظر ڈالی اور جھٹ الٹ کر دوسرے صفحہ پر جا پہنچے۔ بس چند سیکنڈ میں ہی اس پر نظر ڈالی کہ آگے جا پہنچے، اور ہم حیران ہوتے تھے کہ آپ اتنی جلدی کس طرح پڑھ لیتے ہیں۔ مگر بڑے ہو کر خود مشق ہوئی تو معلوم ہوا کہ کثرت مطالعہ کے نتیجہ میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان کتاب پر ایک نظر ڈالتے ہی پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ میرے کام کی چیز ہے یا نہیں، اور اس طرح 2-4 گھنٹہ میں بڑی بھاری کتاب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے نزدیک ایک آدمی نہایت آسانی کے ساتھ اگر وہ مطالعہ کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہو تو 800-900 کتاب بھی ایک سال میں سرسری طور پر پڑھ سکتا ہے، اور 50-100 کتاب تو عام لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خطبات شورا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 478 اور 479 479۔ حضور رضی اللہ عنہ کے اس بیان پر طبعاً ایک تجسس ذہن میں ابھرتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے مطالعہ کی اس رفتار کی تفصیل اگر کسی طرح معلوم ہو جائے
تو پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے مطالعہ کی نہج بھی بآسانی معلوم ہو سکے گی۔ چنانچہ حسن اتفاق سے حضرت خلیفہ اول کی اپنی زبان مبارک سے بیان فرمودہ ایک واقعہ آپ کی آپ بیتی جو مرکات الیقین کے عنوان سے محفوظ ہے میں ہمیں یوں ملتا ہے، اور اس واقعہ سے آپ کے تعلق باللہ پر بھی خوب روشنی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک دفعہ مجھے کتاب ابقات الانوار کے دیکھنے کا بڑا شوق ہوا، جو حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ کی بحث پر ہے، اور میر حامد حسین صاحب نے 700 صفحات سے زیادہ پر لکھی ہے۔ ایک میر نواب نام لکھنؤ کے شیعہ وہاں طبیب تھے، اور میں نے سنا کہ یہ کتاب ان کے پاس ہے۔ میں نے ان سے طلب کی تو انہوں نے کہا کہ رات کے 10 بجے آپ لیں اور صبح کے 4 بجے واپس کر دیں تو میں دے سکتا ہوں۔ میں نے سمجھا کہ یہ میری دن بھر کام کرنے کی عادت سے واقف ہیں۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ دن بھر کا تھکا ہوا رات کو سو جائے گا، کتاب کیا دیکھ سکے گا۔ بہرحال میں نے رات کے 10 بجے وہ کتاب منگوائی، اور محض خدا تعالیٰ کے فضل سے میں جب اس کے مطالعہ اور خلاصہ اور نقل سے فارغ ہو گیا تو میں نے ملازم کو آواز دی اور پوچھا کہ اب کیا بجا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ابھی 4 نہیں بجے۔ میں نے کہا، حکیم نواب صاحب کو یہ کتاب دے آؤ۔ اس خلاصہ کو میں نے ایک نظر پھر بھی دیکھ لیا۔ میں حیران تھا کہ اتنی بڑی محنت کیوں کی گئی۔ اس خلاصہ کے مقرر دیکھنے میں نے اس کے کچھ جوابات بھی سوچ لیے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک دن شیخ فتح محمد صاحب نے کہا کہ میری اور آپ کی آج الہی بخش نام ایک رئیس کے ہاں ضیافت ہے۔ میں اور شیخ صاحب دونوں اکٹھے ضیافت کو چلے تو راستہ میں شیخ صاحب نے مجھ سے ذکر کیا کہ میاں الہی بخش ایک جوشیلے شیعہ ہیں، مجتہد بلوایا ہے جس کی آپ کے ساتھ بحث ہوگی، اور شرط یہ ٹھہری ہے کہ ہم جس قدر سنی وہاں دعوت میں شامل ہوں گے، اگر مباحثہ میں آپ ہار گئے تو ہم کو شیعہ ہونا پڑے گا، اور پہلے سے اس کا ذکر آپ سے اس لیے نہیں کیا کہ تیاری کر کے جاتے تو مزہ نہ آتا۔ میں نے شیخ صاحب کو بہت ملامت کی کہ ایسی شرطیں نہیں کیا کرتے، مگر انہوں نے میری باتیں ہنسی میں اڑا دیں۔ جب وہاں پہنچے تو شیخ فتح محمد صاحب نے، جو بڑے ہی بے تکلف بھی تھے، کہا، او شیعو، لاؤ کہاں ہیں وہ تمہارے بحث کرنے والے مولوی؟ چنانچہ کتاب عقبات الانوار میرے سامنے پیش کی گئی۔ ابھی تک میں نے مجتہد صاحب کو بھی نہیں پہچانا تھا، کیونکہ اس وقت تک میرے سامنے نہیں ہوئے تھے۔ میں نے اپنے مولا کا بڑا ہی شکر ادا کیا کہ وہی کتاب ہے جو میں دیکھ چکا ہوں۔ میں نے اس کتاب کے جلد ورق الٹنے شروع کیے۔ چند منٹ میں اس کے سب ورقوں کو الٹ لیا۔ پھر میں نے وہ کتاب میاں الہی بخش کے سامنے رکھ دی اور عرض کیا کہ منشا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کتاب کو بہت غور سے پڑھیں۔ میں اپنے مولا کی غریب پروری کی کوئی حد نہیں سمجھتا۔ اس وقت مجھ کو بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ کتاب پڑھ لی ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کا خلاصہ سنا دوں اور پھر اس کا جواب نہایت مختصر طور پر عرض کر دوں۔ وہاں بہت سے شیعہ مولوی موجود تھے، سب نے کہا کہ آپ خلاصہ سنائیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے محض فضل سے خلاصہ سنایا، جس کے سننے کے بعد ان شیعوں نے علیحدہ جا کر سرگوشی کی کہ اس شخص سے مباحثہ کرنا ہمارا کام نہیں۔ میرے اس خلاصہ کو سنانے سے یہ فائدہ ہوا کہ مباحثہ کے لیے کوئی سامنے نہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے وہ مباحثہ ٹال دیا۔ صفحہ نمبر 180 181۔ اس واقعہ سے جہاں ایک طرف ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس پیار کا پتہ چلتا ہے جو اسے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات سے تھا، کہ کس طرح مولا کریم نے محض اپنے فضل سے اور اپنے تصرف خاص سے ایک نہایت پیچیدہ صورتحال کے درپیش ہونے سے بھی کئی روز پہلے آپ کے دل میں ایک کتاب کے مطالعہ کی خواہش پیدا کی، اور پھر وہ کتاب مہیا بھی فرما دی۔ وہاں آپ کی مطالعے کی رفتار بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد رات کو سونے کی بجائے
چند گھنٹوں کے اندر اس 700 صفحات کی کتاب کا حضور نے نہ صرف مطالعہ کر لیا بلکہ اس کے نوٹس اور خلاصے بھی تیار کر لیا اور کتاب میں اٹھائی گئی بحث کا جواب بھی تیار کر لیا۔ اس واقعہ کی روشنی میں جب ہم حضرت سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالعہ کی کیفیت ملاحظہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں اس سے بھی زیادہ محیر العقول داستانیں نظر آتی ہیں۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن کریم کے مطالعہ میں آپ کا شغف کیسا تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ طلباء سے خطاب کیا اور فرمایا، میری آواز بچپن میں بہت اچھی ہوتی تھی اور میں بہت شعر پڑھا کرتا تھا، مگر اب میری آواز خراب ہو گئی ہے، اس لیے میں شعر نہیں پڑھتا۔ میں پہلے تہجد کے وقت جب تلاوت کیا کرتا تھا تو چونکہ آواز اچھی تھی اس لیے مجھے اتنا لطف آتا کہ میں بعض دفعہ 3 گھنٹے تلاوت کیے جاتا تھا۔ زرعی ہدایت برائے طلباء جلد 3 صفحہ نمبر 319۔ ہم اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر رات کے وقت آپ کی تلاوت قرآن کا یہ عالم تھا تو دن کے وقت آپ کتنا وقت صرف کرتے ہوں گے۔ آپ طلباء میں بھی عشق قرآن کی رمق پیدا کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے طلباء کو تلقین فرمائی کہ اگر تم سچے دل سے اور پوری کوشش اور جد و جہد سے 1 مہینہ بھی قرآن کریم کو غور سے پڑھو اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو تو وہ خود بخود تمہاری رہنمائی کرنے لگ جائے گا اور تمہیں آپ نئے سے نئے رستے نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ زرعی ہدایات برائے طلباء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 261۔ 1958 کی شورا کے موقع پر اپنے اختتامی خطاب کے دوران اپنی علالت کی کیفیت بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد رمضان آیا تو میں اس میں 12 13 بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ پاروں کی تلاوت کرتا رہا۔ ممکن ہے اس سے کوفت ہو گئی ہو۔ ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ زیادہ پاروں کی تلاوت نہ کیا کریں، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ قریباً 13 پارہ روزانہ اوسط تھی۔ ویسے میں نے بعض دنوں میں اس سے بھی زیادہ تلاوت کی ہے۔ اس کے علاوہ اور کام بھی ہوتے ہیں، مثلا نماز پڑھانا، کھانا پیشاب اور پخانہ میں بھی کچھ وقت لگتا تھا۔ اس کو نکال لیں تو باقی وقت میں نے کئی روز تک یعنی روزانہ از نقل 18 پارہ کی تلاوت کی۔ پھر دوسرے جماعتی کام بھی کرنے پڑتے تھے۔ تندرستی میں بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ پڑھ لیتا تھا۔ بعض دفعہ میں ایک دن میں قرآن کریم ختم کر لیتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم راجپورہ شکار کو گئے، میرے 15 پارے رہ گئے تھے۔ میں نے ظہر کے بعد بیٹھ کر شام تک 15 پاروں کی تلاوت کر لی۔ نماز تراویح میں حافظ 1 پارہ روز ختم کرتے ہیں، لیکن میں بعض دفعہ ایک دن میں قرآن کریم ختم کر لیتا تھا۔ حافظ لوگ 1 پارہ روزانہ نماز تراویح میں پڑھتے ہیں اور وہ بھی اس طرح پڑھتے ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے، لیکن ہم تو بڑے آرام سے پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کے معارف پر غور بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ اس دفعہ جہاں میں نے 12 13 پاروں کی تلاوت کی، وہاں میں نے تفسیر صغیر میں کئی نوٹ بھی لکھوائے۔ جہاں کوئی ایسی آیت آتی جو اہم ہوتی تو میں اس پر نوٹ لکھوا دیتا۔ خطبات شورا جلد سوم صفحہ نمبر 729۔ بس یہ تو تھی آپ کی قرآن کریم کے مطالعہ اور تلاوت کی کیفیت جو خاکسار نے آپ ہی کے الفاظ میں پیش کر دی۔ اور اب ہم آپ کے دیگر کتب کے مطالعہ کی کیفیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک ہلکا سا اشارہ خاکسار گزشتہ سطور میں آپ کی طرف کر آیا ہے، جہاں حضور نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے مطالعہ کی رفتار کا ذکر فرمایا تھا۔ 1966 میں خلافت لائبریری روا کے انچارج مولانا محمد صدیق صاحب نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے مطالعے کے بارے میں ایک تحقیقی نوٹ الفضل 19 مارچ 1966 میں سپرد قلم فرمایا۔ آپ ایک لمبا عرصہ خلافت لائبریری کے نگران رہے۔ آپ کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے
مطالعہ شدہ کتب تک براہ راست رسائی حاصل تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے حضور کی صرف ان کتب کا جائزہ لیا جن پر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے لکھے ہوئے نوٹ مرتسم تھے۔ آپ نے لکھا کہ ذیل میں صرف ان کتب کی تعداد کا ذکر کیا جاتا ہے جن پر حضور نے اپنے ہاتھ سے نوٹ تحریر فرمائے اور جو لائبریری میں موجود ہیں۔ نام میں کتب، تعداد کتب: علم تفسیر 177، علم الکلام 136، کتب بزبان انگریزی 142، سوشل سائنس 490، کتب اہل سنت 150، کتب شیعہ 35، کتب عجائبات 74، ایلوپیتھک 36، عربی ادب 702، اردو ادب 816، علم حدیث 142، تصوف 206، جغرافیہ اور جنرل نالج 135، سلسلہ احمدیہ 1620، ہندو و سکھ مذہب 157، کمیونزم 75، تاریخ و سوانح 680، کتب حوالہ جات مثلا انسائکلوپیڈیاز وغیرہ 122، انگریزی لٹریچر 1335، علم فقہ 101، طب یونانی 80، ہومیوپیتھک 95، کتب ہیئت و حساب 50، عیسائیت 180، بدھ مت 50، فلسفہ و نفسیات 180، بہائیت 35، کل میزان 8001۔ یہ 8000 کتب مولانا محمد صدیق صاحب کی تحقیق کے مطابق وہ ہیں جن پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس موجود ہیں۔ لیکن ضروری تو نہیں کہ حضور ہر کتاب پر ہی نوٹس لکھتے ہوں۔ اکثریت تو ایسی کتب کی ہوتی ہے جن میں سے جلدی گزر جانا ہوتا ہے اور ان پر کسی نوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو حضور کے مطالعہ کی وسعت کا احاطہ قطعاً ممکن نہیں۔ تاہم حضور نے ایک دو جگہ اپنے مطالعہ کا کسی حد تک نقشہ کھینچا ہے جس کو خاکسار حضور رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مطالعہ کا بہت شوق رکھنے والا ہوں اور میں نے تمام ممالک کی کتابیں کئی اصل زبان میں اور کئی ترجموں کے ذریعے پڑھی ہیں۔ میں نے روسیوں، فرانسیسیوں، جرمنوں، انگریزوں، چینیوں، جاپانیوں، امریکنوں کی کتابیں پڑھی ہیں، اور باوجود اس کے کہ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں نے بڑی بڑی علمی تحقیقاتیں کی ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک سادہ فکرہ، جذبہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے ایسا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے سب فلسفے اور سب تحقیقاتیں ہیچ نظر آتی ہیں۔ اگر آپ لوگ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہے تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں میں مل سکتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی کتاب کی چند سطریں پڑھتا ہوں تو حقائق و معارف کے دریا بہنے لگ جاتے ہیں۔ اس وقت میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ان معارف کو قلم بند کروں یا کتاب پڑھوں۔ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں قرآن کریم کی طرح غیر محدود حقائق اور معارف رکھتی ہیں۔ ذرّی ہدایات برائے مبلغین، جلد اول، صفحہ نمبر 381 382۔ اور اب آخر میں ایک اور اقتباس حضور رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خطاب میں سے منتخب کر کے آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو حضور رضی اللہ عنہ نے 1950 میں غیر ممالک سے آنے والے اور بیرون ملک جانے والے مبلغین کے اعزاز میں دی جانے والی دعوت کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں طالب علموں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ انہیں درسی کتب کے علاوہ مختلف علمی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے تمام علوم کی کتابیں پڑھتا رہتا ہوں۔ اسی طرح اگر تم بھی ان کتب کا مطالعہ کرو اور اپنے اساتذہ سے سوالات دریافت کرتے رہو تو تمہارے استادوں کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ دنیا کیا کہتی ہے، اور اس طرح تم اپنے استادوں کے بھی استاد بن جاؤ گے۔
میرے پاس کمیونزم کے متعلق ہر قسم کی کتابیں موجود ہیں، سوشلزم کے متعلق ہر قسم کی کتابیں موجود ہیں، احمدیت کے مخالفین کا بھی لٹریچر موجود ہے، اور میں نے یہ تمام کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ میں نے بعض دفعہ ایک رات میں 400 صفحہ کی کتاب ختم کی ہے، اور اب تک 20,000 کے قریب کتابیں پڑھ چکا ہوں۔ 10,000 کتاب تو قادیان میں ہی میری اپنی لائبریری میں تھی۔ بہرحال کتب کا مطالعہ تم اتنا وسیع کرو کہ ہر طالب علم 2 سال کے بعد جب یہاں سے نکلے تو وہ 300 کتاب پڑھ چکا ہو، اور اس کے دماغ میں اتنا تنوع ہو کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھے اور کسی مسئلہ پر گفتگو شروع ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے سامنے کوئی نئی چیز پیش کی جا رہی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ تو وہی چیز ہے جو میں پڑھ چکا ہوں۔ زرعی ہدایات برائے مبلغین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 312-313۔ آخر میں، جہاں ایک طرف ہماری یہ دعا ہے کہ ملت کے اس فدائی پہ رحمت خدا کرے، وہاں ہماری اتنی سی یہ دعا بھی ہے کہ جیسا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ہم سے بھی توقعات رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں بھی ایسا ہی مطالعہ نصیب ہو اور ہم بھی اسلام احمدیت کی کما حق ہو اور مقبول خدمت کی توفیق پانے والے ہوں۔ آمین یا ارحم الراحمین۔